نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے پر آخرت میں تو بہت بڑے انعامات رکھے ہیں، دنیا میں بھی اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے پر انعامات رکھے ہیں۔ ایک نعمت تو یہ ہے جس کے لیے ہم سب پریشان ہیں اور فکر مند رہتے ہیں، وہ ہے رزق کا مل جانا۔ ہر انسان اس کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے پر ایسی جگہوں سے روزی عطا کر دیتے ہیں کہ جہاں سے انسان نے سوچا نہیں ہوتا۔ ایک انعام تو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اور گناہ کرنے سے روزی تنگ ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ تنگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے بڑے دیا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں لگتا یوں ہے کہ نافرمانوں کو تو بڑی وافر مقدار میں روزی مل رہی ہے، اور اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی گناہ سے، نافرمانی سے روزی تنگ ہوتی ہے۔ تو ہمارے بڑے اس کی مثال دیتے ہیں کہ چوہے کو روزی بعض دفعہ فراوانی سے ملتی ہے، لیکن وہ خوش دلی کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ ناراضگی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس سے پکڑ کر انتقام لینے کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثلا گاؤں دیہاتوں میں چوہا پکڑنے کے لیے وہ ایک پنجرا سا بنا دیتے تھے۔ اس پنجرے میں کئی ساری غذائیں رکھ دیتے تھے جو چوہے کی مرغوب غذائیں ہوتی ہیں۔ تو اب جب ان غذاؤں کو چوہا دیکھتا تو فوراً لپکتا ان کی طرف اور کہتا کہ واہ بھئی واہ، بڑی روزی مل گئی۔ اب اس موقع پر اگر اس چوہے کو کوئی کہے، سمجھائے کہ میاں روزی ووزی کچھ نہیں، یہ تو تمہارے شکنجہ کسنے کی ساری تدبیریں ہیں، وہ کہے گا کوئی شکنجہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ تو ایسی ہی بات ہے میری جو سمجھ میں آنے والی نہیں۔ نتیجتاً وہ جب روزی کی طرف، فراوانی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ روزی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ وہ روزی اس کے لیے کوئی خوشی والی بات نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس گھر میں اگر طوطا رکھا ہے تو وہ بھی پنجرے میں ہی،
لیکن اس کو فراوانی اس کے لیے کی جاتی ہے محبت سے، چاہتے ہوئے. اس کے لیے فراوانی یہ محبت کی علامت ہے، اس کے لیے فراوانی یہ ناراضگی کی علامت ہے دونوں کے لیے فراوانی. تو کافر کے لیے یا نافرمان کے لیے جو کشادگی آتی ہے تو وہ کشادگی در حقیقت اس کی گرفت کے لیے ہوتی ہے، اور جو فرما بردار کے لیے کشادگی آتی ہے وہ رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے ہوتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ رزق، اور احادیث میں اس کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات کہ اللہ پاک نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے لینے کی، کسی سے بھی لینے کے دو ہی راستے، کسی سے بھی لینے کے دو ہی راستے ہیں، یا تو ڈنڈا، یا ڈنڈے کی بنیاد پر آپ کسی سے کوئی چیز لے لیں، سختی کی بنیاد پر چھین لیں، تمہاری ایسی تیسی نکالو گن پوائنٹ پر، اور یا دوسرا طریقہ کیا، خوشامد، لجاجت. تو اللہ تعالیٰ سے لینے کا طاقت کے بل بوتے پر تو اللہ سے لیا نہیں جا سکتا. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی اختیار کی جائے. اور ہمارے بڑے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں عرض کر کے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک مثال بہت خوبصورت تھی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھئی ایک آدمی ہے، وہ مٹھائی تقسیم کر رہا ہے. اب بچے مٹھائی لینے کے لیے آگے بڑھے. ایک بچے سے کہا کہ جاؤ بھئی ذرا گھر میں میری چابی لے آؤ، میرا موبائل لے آؤ، میری فلاں چیز لے آؤ. اس نے کہا انکل میں جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ واپس آؤں تو حصہ ہی ختم ہو جائے، مٹھائی ختم ہو جائے. اب میں ادھر جاؤں پیچھے سے مٹھائی ختم ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ وہ کہتا نہیں آپ فکر نہ کریں، آپ کا حصہ رکھوں گی. حضرت نے لکھا ہے کہ اب اگر وہ بچہ اس کی بات مان کر جاتا ہے موبائل لینے کے لیے تو کیا جب وہ واپس آئے گا اسے محروم کر دے گا؟ نہیں، چونکہ وہ اس کے کام کے لیے گیا ہے. جب اس کے کام کے لیے گیا ہے تو یہ اس سے دوسرے بچوں سے زیادہ دے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا تو سب کو ہے، دینا ہے سب کو، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دوسروں کی نسبت زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں، عزت اور وقار کے ساتھ عطا فرماتے ہیں. روزی تو سب کو ملتی ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے کئی سارے واقعات ہیں، میں اس موقع پر دو عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ بہاول پور کے نواب نے یونیورسٹی بنائی. اس وقت تو جامعہ تھا، مدرسہ، بعد میں وہ یونیورسٹی بن گئی. اب وہ جب تیار ہو گئی تو فکر ہوئی کہ بھئی اس کو چلانا کیسے ہے. اور وہ جو نواب تھا وہ عام آدمی نہیں تھا، بہت نیک آدمی تھا، تقوی والا آدمی تھا. تو اس نے بہاول پور کے قرب و جوار کے جو علماء تھے ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بھئی یہ اتنا بڑا ادارہ بنا لیا، یہ چلے گا کیسے؟ اس کو چلانے کے لیے بھی تو کوئی ایسا نامی گرامی شخص ہو. تو علماء نے مشورہ دیا کہ بھئی اگر دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ ان کو بلا لیا جائے تو حضرت کا نام ایسا ہے اور علمی مقام ایسا ہے کہ حضرت پر ساری دنیا کھنچائے گی.
مرجع خلائق بن جائے گی جگہ، سب لوگ یہاں آئیں۔ وہ خوش ہوا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ کہنے لگا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اب میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں حضرت کے پاس جاؤں، تو یہ آپ حضرات ہی یہ کام کریں، یعنی علماء ہی یہ کام کریں، آپ ہی حضرت سے، آپ بہتر حضرت کو جانتے ہیں اور آداب سے بھی واقف ہیں، تو لہٰذا آپ ہی جائیں۔ تو علماء کا ایک وفد دارالعلوم دیوبند آیا، حضرت سے ملاقات کی اور حضرت سے درخواست کرنے لگے کہ اس طرح ہم وہاں سے آئے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں درخواست لے کے آئے۔ حضرت نے فرمایا ارشاد فرمائیں۔ کہا حضرت بات یہ ہے کہ وہاں ایک یونیورسٹی ادارہ بہت بڑا جامعہ بنایا ہے، تو اس میں یہ سہولت، اس میں یہ مراد، اس میں یہ چیزیں، تو اس کو چلانے کے لیے سب کی نگاہ انتخاب آپ پر گئی ہے کہ آپ ہی اس کے لیے موزوں ہیں۔ تو اور ساتھ ہی یہ کہا کہ حضرت جو مراد آپ کو یہاں ہیں اس سے زیادہ وہاں ہوں گی۔ مثلا یہاں آپ کی تنخواہ 8 آنے ہیں، اب تو 8 وٹھانے کا دور چلا گیا۔ ہم نے پیسہ بھی دیکھے ہے، 5 پیسے بھی دیکھے ہیں، 10 پیسے بھی دیکھے ہیں، یعنی ہم نے پیسہ بھی دیکھے ہے، 5 پیسے بھی دیکھے ہیں، 10 پیسے بھی دیکھے ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ چلتے تھے۔ تو حضرت آپ کی تنخواہ یہاں 8 آنے ہیں، وہاں آپ کی تنخواہ 300 روپے ہوں گی، 300 روپے ہوں گی، اور آپ کی ثواب دید ہوگی، کام بھی آپ وہاں زیادہ کریں گے اور لوگوں کو نفع بھی زیادہ ہوگا۔ یہ تو ایک چل ہی رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ حضرت ان کی بات سنتے رہے۔ جب انہوں نے بات مکمل کر لی تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی بات یہ ہے، یہاں تو نفع یقینی ہو رہا ہے، وہاں میں جاؤں جو آپ نے سوچ رکھا ہے وہ نفع ہو یا نہ ہو، اس میں دونوں طرف امکان ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو۔ جس کے بارے میں دونوں طرح کے امکان ہو، میں اس میں مبتلا ہو کر یقینی نفع کو کیوں چھوڑوں؟ وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو، اس میں 100% تو نہیں، یہ تو 100% نفع ہو رہا ہے، تو میں 100% کو چھوڑ کر 50% کی طرف کیوں جاؤں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نفع کم یا زیادہ میں اس کا مکلف نہیں، میں تو کام کا مکلف ہوں، میں کام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مجھ پہ اس بات کا سوال نہیں ہوگا کہ نفع زیادہ کیوں نہیں تھا، کم کیوں نہیں تھا، کام کا سوال تھا، کام کر رہے تھے نہیں کر رہے، کام کر رہا ہوں میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میری یہاں 8 آنے تنخواہ ہے، ان 8 آنوں میں 4 آنے میرے مہینے کا گھر کا خرچ ہے، 4 آنے مہینے کا میرے گھر کا خرچ ہے، باقی جو 4 آنے ہیں 2 آنے میں اللہ کے راستے میں ہر مہینے صدقہ اور خیرات کرتا ہوں، اور 2 آنے جو ہے وہ میں مہمانوں پر ادھر ادھر خرچ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں یہ 2 آنے خرچ کرنے کے لیے مہینہ بھر فکر مند رہتا ہوں کہاں خرچ کروں، تو میں اگر وہاں چلا جاؤں گا میرے گھر کا خرچہ تو 4 آنے ہی رہے گا، اور باقی جو ہوگا میں اس کو خرچ کرنے کے لیے کہاں مارا پھروں گا، کہاں خرچ کروں، کہاں نہ خرچ کروں، کہاں خرچ کروں، کہاں نہ خرچ کروں، میں تو اسی چکر میں رہ جاؤں گا اور تو مجھ سے کام نہیں ہو سکے گا، لہذا مجھے ضرورت نہیں، میں یہیں ٹھیک نہیں گئے۔ یہی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ایک کوئی نواب آیا، اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا، ظاہر سی بات ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے 2-4 لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ آیا حضرت کے پاس بیٹھا اور حضرت کی خدمت میں ایک تھیلا، یعنی اس وقت تو سکے ہوتے تھے، پیسے جو ہے نا سکے ہوتے تھے،
جیسے پہلے زمانے میں درم دنانیر ہوتے تھے ایسے سکے ہوتے تھے. تو تھیلا پیسوں کا بھرا ہوا اور حضرت کی خدمت میں کہا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. حضرت نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں نے کیا کرنا. اس نے کہا کہ آپ اس کو خرچ کر لیں. حضرت نے فرمایا میری ضرورت ہی نہیں، جب میری ضرورت نہیں تو مجھے کیوں دے رہے ہیں، کسی ضرورت مند کو دو. اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ لے لیں ضرورت مند کو دے دیں. حضرت نے فرمایا واہ، اگر اللہ نے میرے ہاتھ سے تقسیم کرانے ہوتے تو مجھے دیتا، آپ کو کیوں دیتا؟ مجھے دیتا، آپ کو کیوں دیتا؟ آپ کو دیے تو آپ کا کام ہے، آپ اپنا کام کریں. میں آپ کا کوئی نوکر ہوں کہ میں آپ کے طرف سے لوں اور مستحقین کو ڈھونڈوں اور ڈھونڈ کر کے ان کے اوپر خرچ کروں؟ دیانتداری سے بتائیں، آج اگر ہمارا زمانہ ہوتا ہم کہتے کہ 4 تھیلے اور بھی لے دیں. ہمارے پاس تو اتنے یتیم اور مسکین ہیں کہ خیر سے صبح سے لے کر شام تک ہم تقسیم کرنے لگیں تو رشی ختم نہ ہو. دیکھیں خودداری کسے کہتے ہیں، اور یہ خودداری تقوی سے ہی آتی. جی یہ خودداری تقوی سے ہی آتی، اور یہ غنا مال کی کثرت سے نہیں دل سے ہوتا ہے. اور دل میں جب تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی یہ اللہ نے تمہیں دیے ہے تو اللہ آپ چاہتے بھی یہ ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے تقسیم ہو، تو لہٰذا آپ اپنا کام کرو، اپنا کام میرے اوپر مسلط نہ کرو، مجھے ضرورت نہیں. یہ کہا اور کہا کہ ٹھیک السلام علیکم. اب وہ بڑا وہ ہو گیا خسیانہ سا کہ یہ کیا ہو گیا. اب وہ باہر گیا، باہر اس نے کہا اپنے نوکر سے کہ اس کو مولوی کے جوتوں پہ ڈھیری کر دو. اس نے جاتے جاتے حضرت کے جوتوں پہ وہ تھیلا جو ہے وہ ڈھیر کر دیا. اب خیر وہ تھیلا جھاڑ جھوڑ کے لے گیا اور پیسے وہیں ڈھیری کر کے چلا گیا. حضرت اٹھے اور خادم کو ساتھ تھا، کہا کہ جوتا ہمارا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ادھر ادھر دیکھا. کہا کہ حضرت وہ پیسوں کے نیچے دباؤ. کہتے کون سے پیسے؟ کہا وہ نواب جو ہے وہ جاتے ہوئے آپ کے جوتوں پہ ڈھیری کر کے چلا گیا. مسکرائے. فرمایا اللہ دنیا اپنے بندوں کو بھی دیتے ہیں، دین والوں کو بھی دیتے ہیں، مالداروں کو بھی دیتے ہیں. مالداروں کو مال کے لیے تھکا کے دنیا ملتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہوتے ہیں اللہ دنیا انہیں ان کے جوتوں میں ڈال کے دیتے ہیں. دنیا دونوں کو ملتی ہے، مالداروں کو بھی ملتی ہے، اللہ والوں کو بھی ملتی ہے. فرق اتنا ہے کہ مالداروں کو مال کے لیے دنیا کے لیے تھکا دیتے ہیں، اتنا تھکا دیتے ہیں نہ رشتوں کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ بیوی بچوں کا ہوش ہے، نہ گھر بار کا ہوش ہے، نہ آرام کا ہوش ہے. سارا دن تھکے ہیں تھکے ہیں تھکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو بھی دنیا عطا فرماتے ہیں، ایسی دیتے ہیں، اتنی دیتے ہیں، اتنی دیتے ہیں کہ جوتوں میں دیتے ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہے، سچا ہے. اچھا اب رہا تقوی کسے کہتے ہیں. ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی جب یہ تقوی کے اتنے فائدے ہیں تو پھر ہم تقوی اختیار کر لیتے ہیں. اتنے مارے مارے جو پھرتے ہیں ہم، ادھر دھکے کھاؤ، ادھر جاؤ، اس آفس میں اس آفس میں اس میں. اور اس میں تو اللہ نے کہا کہ بھئی رزق بھی ملتے ہے اور اللہ کام بھی بنا دیتے ہیں، کام بھی بنا دیتے ہیں. کام کیا بناتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہمارے ایک بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے، آپ بیتی میں لکھا ہے یہ واقعہ جو میں سنانے لگا. وہ حضرت نے یہ لکھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے تو وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک سرائے میں رکے. سرائے یعنی پہلے شہروں میں
ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے کھانے پینے کے، تو لوگ سرائے میں رک جاتے تھے اور وہاں کھانے پینے کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ہو جاتا تھا، رات وہاں گزارتے تھے۔ تو یہ اللہ والے سرائے میں رکے اور ان کے ساتھ ان کا ایک مرید بھی تھا، وہ بھی رک گیا۔ تو دیکھا کہ جو مرید ہے وہ رات کو نیند نہیں آ رھی اس کو، کبھی ادھر پہلو بدل رہا ہے، کبھی ادھر پہلو بدل رہا ہے، کبھی ادھر پہلو بدل رہا ہے۔ حضرت نے اس کو دیکھا کئی دفعہ، کہا میاں خیر ہے، تمہیں نیند کیوں نہیں آتی، سو نہیں رہے؟ بعض دفعہ نئی جگہ کی وجہ سے نیند نہیں آتی، بعض دفعہ کوئی اور وجہ بھی ہو جاتی، اور بعض دفعہ مال کا خوف بھی ہوتا ہے جو نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا حضرت میری جیب میں 4 پیسے ہیں، مجھے 4 پیسوں کی فکر کھائے ہوئے ہے کہ یہاں ادھر سرائے میں کئی سارے لوگ ہیں، کوئی ایسا نہ ہو میری جیب ہی کاٹ کے دے جائے۔ اس فکر نے مجھے بے چین کر رکھا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ حضرت نے فرمایا لاؤ لاؤ نکالو نکالو۔ حضرت نے اس نے پیسے نکالے تو قریب ہی ایک پانی کا نالا تھا، نہر تھی، حضرت نے اس میں گرا دیے، چلو اب آرام کرو سو جاؤ۔ اس نے کہا پہلے ویسے نہیں آ رہی تھی، اب یوں نہیں آ رہی کہ جو تھا وہ بھی گیا۔ ارے پہلے تو فکر میں تھی کہ کوئی جیب نہ کاٹ لے، اب اس ٹینشن میں مبتلا ہو گیا کہ اب ہوگا کیا، پہلے یوں نیند نہیں آ رہی تھی اب یوں نیند نہیں آ رہی۔ حضرت نے فرمایا اچھا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایسا کرو، جب دیکھا کہ بہت زیادہ بے چین ہو گیا کہ بھی جو 4 ٹکے تھے وہ بھی گئے، حضرت نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جاؤ کوئی ڈھیلا لاؤ۔ ڈھیلا سمجھتے ہیں؟ ڈھیلا، مٹی کا ڈھیلا، مٹی کا ڈھیلا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ کوئی ڈھیلا لاؤ۔ تو وہ لایا، حضرت نے فرمایا دیکھ لو کیا ہے یہ؟ کہا حضرت یہ مٹی کا ڈھیلا ہے۔ حضرت نے فرمایا کچھ اور تو نہیں؟ کہا نہیں حضرت میں بالکل صحیح سے دیکھ کے چیک کر کے لایا، مٹی کا ڈھیلا ہے۔ حضرت نے اس کے اوپر کچھ پڑا اور یوں پھینکا اس کو، فرمایا جاؤ اٹھاؤ۔ جب اٹھایا تو سونے کا تھا، سونے کا تھا۔ حضرت نے فرمایا میاں جس سے اللہ نے یہ گر دیا ہو اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بھی پانی میں ڈالا، کہا جاؤ سو جاؤ، جاؤ سو جاؤ۔ یعنی اس چکر میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ دنیا آئی ہے گئی، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ اتنا ہے، وہ اتنا ہے کہ جہاں جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بنے گا۔ اب وہ بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ اگلے دن وہ گھر گیا، حضرت سے مل ملا کے گھر گیا۔ جب گھر گیا تو بیگم سے کہا کہ بھائی گھر میں جتنے برتن ورتن ہیں اور ڈھیلے ہیں چیزیں ہیں وہ ساری اکٹھی کر دو۔ اب بیگم پریشان ہو گئی، یہ خیر ہے۔ اب ان کے سامنے لائن لگ گئی چیزوں کی، یہ اب یہ لگا پڑا ہے سورت فاتحہ پڑھنے اور سارا جو کچھ یاد تھا سارا پڑھ لیا، پھونک بھی مار رہا ہے، ہاتھ بھی پھیر رہا ہے۔ اب وہ سونا تو کیا بننا تھا، وہ تو چاندی بھی نہ بنا، چاندی بھی نہ بنا۔ بڑا پریشان ہوا کہ بھائی وہاں تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ہوا ہے اور یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ خیر اگلے دن پھر حضرت کے پاس آیا اور کہا حضرت وہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے یہ پڑھا تو اس سے یہ ہو گیا، میں تو سارا دن ٹکرے مارتا رہا اور مجھ سے تو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا اس کے لیے زبان بھی نام لیا، فرمایا زبان بھی اس کی چاہیے، اس کے لیے زبان بھی اس کی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ 100 باتوں کی ایک بات ہے، 100 باتوں کی ایک بات ہے۔ تقوی پہ آئیں، ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم تقوی اختیار کرتے ہیں لیکن دنیا کے لیے۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ پرہیزی زندگی۔ تقوی کا معنی ہے پرہیزی زندگی۔
ہم پرہیزی زندگی گزارتے ہیں دنیا کے لیے، مثلا یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، بھئی کیوں؟ شوگر ہے تو گویا تقوی تو اختیار کر لیا نا، پرہیزی زندگی اختیار کر لی، کھانے میں پرہیز کیا۔ یہ نہیں کھا رہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ بھئی بلڈ پریشر ہے۔ اچھا یہ کاروبار کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے، اس کو سودا دے رہے ہیں اس کو نہیں دے رہے، بھئی کیوں؟ یہ پیسے نہ مار جائے۔ تو گویا دنیا کے کاموں میں تو پرہیزی زندگی ہم اختیار کر رہے ہیں، یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ پہننا ہے یہ نہیں پہننا، لیکن دین کے لیے پرہیزی زندگی اختیار کرنے کا نام تقوی ہے۔ دیکھنے میں پرہیز کرنا، بولنے میں پرہیز کرنا، پہننے میں پرہیز کرنا، لین دین میں پرہیز کرنا، تعلقات میں پرہیز کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے بچپن سے ہی اس بات کی تعلیم دی، بچپن سے ہی۔ آپ کے نواسے ہیں، بے پناہ محبت ہے، ایسی محبت کہ وہ نواسا اگر آپ کی کمر پر نماز میں آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ سجدہ لمبا کر لیتے ہیں، اس کے لیے سجدہ لمبا کر لیتے ہیں۔ لیکن یہی نواسا جب کھجور منہ میں ڈالتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کخ کخ، تھو تھو نکال، آپ انگلی منہ میں ڈال کے اس کو نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صدقے کی کھجور ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی کا نام تو تقوی ہے۔ اور بچپنے سے بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی ہم تقوی والے لوگ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، اگر ہم ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو سب میں تقوی نظر آتا ہے، سب میں تقوی نظر آتا ہے۔ کون ایسا ہے صحابہ میں جو تقوی والا نہ ہو؟ سارے صحابہ تقوی والے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا لَأَلْزِمَهُمْ عَلَى التَّقْوَى، کہ تقوی ان کے لیے لازم اور ملزوم کر دیا، یعنی جیسے سورج کے لیے روشنی لازم، پھول کے لیے خوشبو لازم، ان کے لیے تقوی لازم۔ تقوی تو بھائی یہ تقوی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں اپنی زندگی کو پھونک پھونک کر گزارنا، کہ ہماری زندگی حلال میں، حرام میں، جائز میں، ناجائز میں، ہر چیز میں یہ چیز اگر حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں دین بھی دیں گے، دنیا بھی دیں گے۔ دیکھو ایک آدمی ہے، ہم سب باہر روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، صبح سے شام تک کہیں روڈ بن جائے، روڈ بن جائے، روڈ بن جائے، تو بن جائے گا روڈ؟ نہیں بنے گا۔ اگلے دن وزیر اعلیٰ آ گیا، گورنر آ گیا، اس نے آ کے کہا بھئی یہ روڈ بنا دو، اس نے کہا روڈ بنا دو۔ جب اس نے کہا روڈ بنا دو تو روڈ بنے گا نہیں بنے گا؟ ہے وہ بھی انسان، ہم بھی انسان ہیں۔ اس نے آدھی زبان سے کہا روڈ بن جائے تو روڈ بن گیا۔ ہم صبح سے شام تک کہہ رہے ہیں روڈ بن جائے، روڈ بن جائے، روڈ بن جائے، روڈ نہیں بن رہا۔ کیا ہے کہ حکومت کی نظر میں جو اس کا مقام ہے وہ میرا آپ کا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کی نگاہ میں جو اس کا مقام ہو جاتا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات بھرے پڑے ہیں، دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے پانی کو خط لکھا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے پانی کو مخاطب کیا ہو، اس کو خط لکھا ہو؟ کسی گورنر نے، کسی وزیر اعلیٰ نے، کسی وزیر اعظم نے، کسی سربراہ نے؟ لیکن ہماری تاریخ میں مثال موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل مصر نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے پانی کو خط لکھا دریائے نیل کے نام، اور تاریخ کی سچائیاں گواہ ہیں۔
اللہ نے اس خط کی لاج نبھائی. حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ایک صاحب آ گئے، کہا کہ حضرت مجھے تعویذ چاہیے فلاں کام کے لیے، تعویذ چاہیے فلاں کام کے لیے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے تعویذ، میں نے کبھی کیے نہیں، مجھے پتہ نہیں. وہ پیچھے ہی پڑ گیا کہ نہیں آپ سے لے کے جانا ہے. حضرت نے تعویذ دے دیا، تعویذ دے دی. اور کچھ دن کے بعد مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ آیا اور بڑی مبارکباد اور بڑا خوش. کہا کہ دیکھا آپ کی تعویذ نے کام دکھا دیا، میرا کام ہو گیا. آپ بہت ہنسے. فرمایا کہ تعویذ ہے تمہارے پاس؟ کہا جی میں نے تو وہ سنبھال کے رکھا ہوا. فرمایا چک نکال. فرمایا کھول. جب کھولا تو اس میں لکھا کیا ہوا تھا؟ اس میں لکھا یہ ہوا تھا، اے اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، میرے پاس اس کام کے سلسلے میں آیا ہے اور یہ مجھے تعویذ لکھنے پر اصرار کر رہا ہے. میں کچھ جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، میں کچھ جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں. اب تو جان تیرا بندہ جانے، اب تو جان تیرا بندہ جانے. اللہ نے اپنے محبوبین کی اس تحریر کی لاج نبھائی. اور حدیث شریف میں اس کے واقعات موجود ہیں کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے، وہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کے لیے کوئی بات کہتے ہیں، اللہ آسمانوں سے ان کی بات اللہ پوری کر دیتے. تو بھائی بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اپنی جسمانی اس ظاہری صحت کے لیے تو تقوی والی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، پرہیزی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، لیکن اپنی روحانی اور آخرت والی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اگر ہم پرہیزی زندگی اختیار کر لیں تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دی. اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما دی، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دی. اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دی، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دی. ناگہانی موت سے، اچانک اور حادثاتی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دی. اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے زندگی بھر کے پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے. ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے.
اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دیجیے۔ پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما دیجیے۔ خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ اندرون ملک بیرون ملک بے گناہ قیدی ہیں، اے اللہ سب کو عزت، عافیت اور وقار کے ساتھ جلد رہائی نصیب فرما دیجیے۔ خاص طور پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ، اے اللہ انہیں اور جتنے بھی لوگ، اے اللہ اپنے کرم سے سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے عزیز بیمار ہیں، آئی سی یو میں داخل ہیں، اے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما دیجیے، اپنے پاک نام کی لذت، حقیقت، حلاوت، معرفت نصیب فرما دیجیے، اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما دیجیے، ہر گھڑی ہر آن بس اپنی ہی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔